الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون معزز سامعین کرام، دین ملی بھائی، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ 17ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورۃ الانبیاء سے، اور اس سورت کا نام انبیاء کیوں رکھا گیا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء بھیجے، ان کی تعداد کم و بیش تاریخی روایت کے مطابق 1,24,000 کے آس پاس ہے، لیکن قرآن مقدس کے اندر کل 26 نبیوں کا نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ پورے قرآن میں 26 نبیوں کا ذکر ہے، اور اسی ایک سورت کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر 16 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ تو چونکہ کثرت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے سورت کے اندر، اس لیے سورت کا نام سورۃ الانبیاء ممکن رکھا گیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ مبارکہ کی شروعات کی تمام دنیا والوں کو اس بات کے احساس دلاتے ہوئے کہ دیکھو تم غفلت میں مت رہو، غفلت کے اندر تم ڈوبے ہوئے ہو، اور تمہارے حساب کا دن بہت ہی قریب آ رہا ہے اور تمہیں اس کا احساس نہیں۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں تمہارے حساب کا وقت بہت ہی قریب آ رہا ہے جبکہ تم اس حال میں بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اور لفظ فی کہہ کے اللہ نے فرما دیا کہ فی غفلت، کہ مکمل طور سے تم غفلت میں ہو۔ یہ نہیں کہا کہ وہم غافلون، کہ تم لوگ غفلت میں ہو، بلکہ تم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، یعنی تمہارے چاروں طرف تم اوپر نیچے سے غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہو۔ لہٰذا متنبہ کیا گیا کہ تم غفلت میں نہ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور وقت متعینہ جو ہے کبھی بھی آ سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا جب ایک عبادت کرے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ایک بندہ نماز پڑھے یا کوئی عبادت کرے تو وہ اس نیت کے ساتھ کرے کہ یہ میرا آخری عبادت ہے، یہ میری آخری عبادت ہے، یہ میرا آخری عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد آگے کہ انسان کے پاس جب کوئی نصیحت آتی ہے، کوئی دین کی بات آتی ہے تو اس کو سنتا تو ہے، لیکن وہم یلعبون، کھیلتے کودتے ہنسی مذاق میں اس کو لے لیتا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ تو خیر درس کا معاملہ ہے، اب جمعہ کے روز دیکھیے آپ، اس کا آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو جمعہ کے دن یہ سوچ کے آتے چلو ہفتے کے دن کی عبادت ہے تو نماز پڑھنے تو آتے ہیں، لیکن ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ خطبہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے واٹس ایپ کے اندر مگن ہے، کوئی اپنے الگ ذکر کے اندر مگن ہے، کوئی قرآن پڑھنے مگن ہے، کوئی اور دوسرے کے حال چل لینے مگن ہے۔ تو بندہ جو عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے اندر اس کی یکسوئی نہیں ہوتی ہے، اخلاص نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے کام میں مست ہے، مگن ہے، اور ادھر اپنا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انسانوں کی اکثریت ایسا کر رہی ہے جبکہ ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد آگے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں، سارے کے سارے انبیاء جو تھے وہ سب مرد تھے، ہم نے بنائے۔ کیوں بنائے اس کو؟ ظاہر سی بات ہے کہ عورت ہے اگر، تو عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور سے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں جس حالت میں وہ بہت سارے کام نہیں کر سکتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری کس کے اوپر دی؟ مضبوط شخصیت کے اوپر، نفس کے اوپر، اور وہ اس کے لیے مرد کو چنا، اور کہا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب انسان تھے۔ ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ انسان نبوت کہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے انسان کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیج سب کو مرد بنایا ہے۔ اور جب لوگوں نے اعتراض کیا، سوال اٹھایا کہ ایسا کیوں کیا گیا، یا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ صرف نبی، یہ محمد یہی صرف نبی بن کے آئے ہوئے مرد انسانوں میں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں اس بارے میں ہے تو تم اپنے اہل علم لوگوں سے معلوم کر لو کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب انسان ہی تھے، مرد ہی تھے، کسی کے پاس فرشتہ نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، یا تم سے پہلے محمد سے پہلے کسی جنات کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ انسان ہی آئے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، عقلاً بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی فرشتہ نبی ہوتا تو پھر دوسرا مدعا اٹھتا کہ بھائی تم تو فرشتے ہو، ہم تمہاری طرح تو اتنے پاک دامن ہے نہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ جن ہوتا تبھی مسئلہ اٹھتا بھائی کہ تمہاری رفتار بہت تیز ہے، تم یہاں سے وہاں کب پہنچ جا، ہم وہاں پہنچ، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو جڑ سے ختم ہی کر دیا تاکہ انسان بندہ یہ حجت نہ لائے، یہ بات نہ بنائے کہ وہ تو فرشتہ تھا،
نبی ہمارے درمیان جو آیا تھا، یا جو ہمارے درمیان نبی تھے وہ جن تھے، انسان ہوتے تو ہم ان کی طرح سے جانتے ہیں ہم کہ دیکھو کیسے ہماری طرح جی پا رہے ہیں، رہ پا رہے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے حجت کو ختم کر دیا اور کہا کہ تم اگر یہ اعتراض کر رہے ہو کہ یہ پہلا نبی ہے جو انسان ہے تو تمہارا یہ اعتراض غلط ہے. تمہیں چاہیے کہ اپنے اہل علماء سے، چاہے یہود کے ہو نصرانی کے ہو، سے معلوم کرو تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سارے کے سارے انبیاء کیا تھے، انسان نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرد بنایا تھا. اور یہاں بھی بیان فرمایا تعالیٰ نے کہ سب کے پاس جسم تھا اور سب کھاتے تھے اور ان کو ہمیشگی نہیں تھی، ان کو موت آئی ہے. ایک مسئلہ یہاں پر میں بتا دوں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ان کو موت نہیں آئی ہے یا وہ پردہ کر گئے ہیں، جبکہ قرآن مقدس کے آیات اور صحیح احادیث کے بالکل خلاف یہ عقیدہ ہے. قرآن مقدس کو آپ پڑھیں گے، کئی مقامات نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے. بلکہ جب یہ لوگ مشرکین رسول کو چڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جانے تو بس جان مرنے والا، ختم ہونے والا ہے. مشرکین کا بھی عقیدہ تھا کہ انسان ہی ہے. مشرکین اور کفار یہ مانتے تھے کہ یہ انسان ہی ایک دن چلا جائے گا. تو لوگ کہتے تھے کہ جانے تو یہ کچھ دن میں دنیا سے مٹا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا فتنہ ختم ہو جائے گا، ہم چھٹی پا جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ یہ سوچتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ اگر ان کو موت آنی ہے تم بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو، تو یہ موت آنی ہے. تو یہ قرآن مقدس کے آیات اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہ مان کر کے نور مانے یا یہ سوچے کہ وہ پردہ کر گئے ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر رہتا ہے اور سارا اپنا وقت لگاتا ہے دین کی خاطر، دنیا کی خاطر، اور دین کو بھولا رہتا ہے. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اس کا عذاب، جب اس کے عذاب مٹتا ہے، اس کو نظر آتا ہے اپنے سر پر مٹلاتا ہوا، تو بھاگتا ہے وہ. ابھی تقریباً 1.5 سال 2 سال ہو رہے ہوں گے، 3 سال ہو رہے ہوں گے ترکی میں جو زلزلہ آیا. اس سے پہلے بھی 1-2 بار بہت خطرناک زلزلے آئے. کتنے زیادہ نقصانات ہوئے، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، مضبوط قلعے زمین بوس ہو گئی، سڑکیں جو مضبوط پھٹ گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی مصیبت آ کے چھوتی ہے نا، اس کے قریب آنے والی ہوتی ہے، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگتا ہے. وہی محل، وہی سڑکیں، وہی بلڈنگیں، وہی قلعے جس کے لیے اس نے ساری زندگی صرف کر دی، نسلیں اس کے اندر لگا دی. لیکن جب زلزلہ آتا ہے یا کوئی عذاب اللہ ان کے پاس آتا ہے تو انہی قیمتی چیزوں کو چھوڑ کے بھاگتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ترکضوا، چھوڑ کے نہیں بھاگو تم، بلکہ انہی محلوں میں جاؤ اور تمہیں سمجھ میں آئے گا تم نے کیا کیا ہے. تمہیں بھاگنے سے کوئی نجات نہیں ملنے والی ہے جو تم نے عمل کیا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اپنا سارا کا سارا وقت دنیا میں نہیں لگانا چاہیے، بلکہ دین کو اہمیت دینی چاہیے اور زیادہ محنت کو دین ہی کے لیے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان تمام لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ذرے کے اندر ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یا غیر مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، یعنی بہت سارے خدا ہیں، ایک خدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین طریقے سے اس کا جواب دیا، کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو ان کے درمیان آپس میں فساد ہو جاتا. ظاہر سی بات ہے، یہ بہت کامن سے ہمارا سمجھ سکتے ہیں اسے آسان طور سے، کہ کسی بھی ایک وقت میں کسی مسجد کا کمیٹی کا صدر ایک ساتھ 2 نہیں ہو سکتے، یا کسی مدرسے اسکول کا ایک ساتھ 2 ذمہ دار، یعنی ایک 2 پرنسپل نہیں ہو سکتا، 2 صدر نہیں ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے 2 ہوتے، اب اعتراض ہوتا نہیں بھائی نائب ہوتا، وہ نائب ہوتا وہ اصل کے عدم موجودگی میں ہوتا ہے، ایک ساتھ نہیں ہوتے وہ. لہٰذا اعتراض کوئی کرے کہ نہیں ہمارے ہاں وائس پرنسپل بھی ہے، پرنسپل بھی ہے، تو ان کو جان لینا چاہیے کہ پرنسپل ایک ہی ہوتا ہے، جو دوسرا ہوتا ہے وہ اسی کا نائب قائم مقام ہوتا ہے. جب یہ نہیں تو وہ دیکھے گا، لیکن ایک ٹائم پر ایک ہی رہے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر 2 ہوتے تو کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. علماء نے اس پہ نقطہ نکالا کتنا پیارا، کہا کہ جس طریقے سے اگر اتنی بڑی روئے زمین کا، اتنی بڑی کائنات کا 2 مالک ہونے کی وجہ سے اور اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو یہ جو دل کا ٹکڑا چھوٹا سا ہے، اگر اس میں ہم 2 معبود کو بسا لیں گے تو اس دل کا کیا حال ہوگا. اتنے بڑے کائنات میں اگر 2 معبود کو مان لیا جائے، اس کو 2 معبود کو بسا لیا جائے، تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، فساد پھیل جائے گا. اس چھوٹے سے دل کے اندر اگر ہم 2 معبود کو بسا لیں تو ظاہر سی بات دل سلامت رہے گا، دل کے اندر ظاہر سے فساد برپا ہوں گے ہی ہوں گے. لہٰذا اس دل کو اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص کیا جائے، اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کو بسایا جائے.
اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا ہے۔ ایک بات میں بہت واضح کر دوں یہاں پر کہ انسان کا جو عقل ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اس کو وحی کے تابع بنایا ہے۔ اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، یہ جو وحی ہے نا، وحی جلی وحی خفی، یہ وحی کے ماتحت ہے۔ اب کوئی کہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ تو عقل کے پرے بات ہے، یا سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی آج ہی ایک بہن کا سوال آیا تھا کہ اذان کا جواب کیوں دینا، یا اذان کا جو جواب ہو ویسا کیوں دینا، حی الصلاۃ حی الفلاح کے وقت لا حول کیوں پڑھنا۔ تو ان کا سوال کیوں پہ تھا، شاید ان کو نہیں معلوم تھا، حدیث میں نے بتایا ان کو۔ تو یہ کیوں کا سوال دین اسلام کی یا شریعت کے کسی بھی احکام کے اوپر کسی بھی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کیوں کا سوال اٹھائے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی عقل کو وحی کے ماتحت بنایا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دین کا مسئلہ انسان کی عقل میں آ جائے، اس کے سمجھ میں آ جائے، لہذا جو اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے، اللہ کا قرآن نبی کا فرمان آ جائے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے اور اسی کے مطابق عمل کرے، اس میں قیل و قال اگر مگر کے ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد آگے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان جب کوئی خطا کوئی غلطی کرتا ہے اور جب جیل کے اندر جاتا ہے اور کورٹ فیصلہ سناتی ہے کہ نہیں اسے جرم کا اعتراف کروایا جائے، تو 3rd ڈگری یا کچھ ہوتا ہے نا، اس کو دیتے ہیں اس کی، تاکہ وہ جرم کا اپنے اعتراف کرے۔ انکار کر رہے ہیں تو جرم کا اعتراف کرانے کے لیے اس کو 3rd ڈگری اس کی سزائیں دیتے ہیں، یا کوئی سخت کوئی سزا ان کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں دنیا میں اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے لیے 3rd ڈگری جانا پڑتا ہے نا، لیکن کل قیامت کے روز وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَتَنَا، تمہیں دنیا کے اندر 3rd ڈگری جانا پڑتا ہے۔ آخرت کے روز جو مجرم لوگ ہیں، جب ان کو اللہ کے عذاب کا ہوا اسے چھو کے گزرے گی نا، یہ فوراً قبول کریں گے اللہ ہم مجرم تھے، اللہ ہم ظالم تھے۔ اب سوچیے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوگا، اللہ کا عذاب کتنا عظیم کتنا خطرناک ہے کہ اس عذاب کا ہوا نفخت میں پھونکتے یہ نفخ ہوتا ہے، یہ عذاب کا نفخ پھونک ہوا گزرے گی چھوکے نا، تو وہ کہے گا لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور کہیں گے یا وَيْلَتَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اے اللہ ہم یقیناً ظالم ہیں، ہم نے اس جرم کو انجام دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ اتنے سخت عذاب سے ہم کو گزرنا پڑے، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، تاکہ ہمیں وہ دن کل کو نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد بہت ساری باتیں بیان فرمائی، اور خاص طور سے ابراہیم خلیل اللہ اسلام کے تعلق سے بات بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی دین کی۔ پورا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے دعوت دی، بار بار سمجھایا، نہیں مانے، تو باپ نے بھی غصے میں کہا کہ تم گھر سے نکال بھگا دوں گا، وہ سب معاملہ ہوا۔ پھر ایک روز ان کے یہاں تہوار پڑا، تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم چلو ہمارے ساتھ تہوار میں۔ ابراہیم صاحب نے کہا میں سقیم میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد جب چلے گئے تو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا اپنے معبودوں کے ساتھ، ایک دن میں تم کو اچھے سمجھاؤں گا اس کے بارے میں، یعنی تمہارے جو معبود ہیں گڑھے ہوئے تمہارے، میں ان کی حقیقت تمہارے سامنے ایک دن ضرور واضح کروں گا۔ تو اس دن موقع ملا ان کو ابراہیم السلام کو، تو لوگ قوم والے چلے گئے تہوار میں اپنے اپنے طریقے سے وہ لوگ کرنے کے لیے۔ ابراہیم السلام بستی کے اندر تھے اور جا کر کے ان کے بت خانے میں گھستے ہیں، جاتے ہیں، اور جتنے معبود ہوتے ہیں سب کو توڑ دیتے ہیں، اور سب سے بڑے معبود کندھے پر کلہاڑی ڈال لٹکا دیتے ہیں۔ لوٹ کے جب آتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے معبودوں کا درگت کس نے کیا یہ معاملہ۔ تو چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک موحد جہاں پہ رہے گا وہ خاموش نہیں بیٹھتا ہے، اگر اس کے دل کے اندر ایمان کی رمق ہے، ایمان کی اس کے اندر چاشنی ہے، تو خاموش نہیں بیٹھتا ہے۔ اس کو لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ اس کا عقیدہ الگ ہے یا اس کا سوچنا نظریہ الگ ہے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو جس بستی کے اندر تھے ابراہیم السلام، تو بستی لوگوں کو معلوم تھا کہ ابراہیم ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور یہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ بالآخر جو نمرود تھا وہ بادشاہ وقت کا ان کے یہاں کا، اس نے بلایا، کہا کہ پہلے مشورہ کیا کون ہو سکتا ہے، لوگوں نے کہا نہیں وہی ابراہیم ہی ہے جو ہمارے خلاف بات کرتا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ کہا بلاؤ اس کو، سب ہم لے کر کے آئے گا۔ ان سے کہا گیا کہ بتاؤ تم نے یہ کام کیا، جرم کیا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو معبود ٹوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو، یہ جو معبود ٹوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو، اگر یہ نہیں بتا سکتے تو جس کے کندھے پہ کلہاڑی اس سے پوچھ لو، سب سے بڑا سردار وہ تھا نا، وہ بتائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے اپنے سر کو جھکا لیا، کہا کہ یہ تو پھنسا دیا ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی توحید کو لوگوں کے درمیان واضح کرنے کے لیے کتنا پیارا مطلب ایک طریقہ ایک وسیلہ طریقہ بتلایا، ایک وتیرہ بتلایا، کیسے سمجھانا تم کو۔
لوگ سر جھکا لیا, کہا کہ ارے ابراہیم تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو بدھ ہے یہ بول نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے, تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا کہ تف ہے تمہارے اس سوچ پر, تمہارے معبودوں پر, اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو نا, تم پر, تمہارے معبودوں پر تف ہے, لعنت ہے کہ تم ایسے معبود کی عبادت کرتے جو اپنے اوپر کیے گئے جرم کو بھی نہیں بیان کر سکتے, جو تم سے بات نہیں کر سکتے ہیں. بھلا تم ان سے سوال کیسے کرتے ہو؟ تو اپنا معبود کیسے مانتے ہو جو نہ تو اپنا دفاع کر سکتا ہے, نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتا ہے, نہ کم از کم اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات کو بیان کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ معبود سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ہر زمانے اور ہر دور کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ظالم یا جب مجرم اپنے بات کو ثابت نہیں کر پاتا ہے نا, تو وہ کس پہ اتر آتا ہے؟ سختی کے اوپر اتر آتا ہے یا سزا کے اوپر اتر آتا ہے. وقت کا بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ ایسا نہیں کام چلے گا, اپنی بات کو منوانے کے لیے اب کیا کریں گے؟ آگ اکٹھا کیا گیا, لکڑی اکٹھا کی, آگ جلایا گیا اور آگ کے اندر ان کو ڈال دیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا اگر تو آگ کو بجھا سکتا تھا, اللہ چاہتا اگر تو آگ کو سرے سے بجھا دیتا, تو مسئلہ پھر بھی ختم تھا نا, لیکن آگ کو نہیں بجھایا. علماء نے لکھا ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ دراصل بتانا یہ چاہتا ہے کہ آگ کے اوپر کسی اور کی حکمرانی ہے. تم جلا دیتے ہو نا, آگ جل رہی ہے, آگ کی تاثیر جلانا ہے, لیکن اس آگ کے اوپر حکمرانی کسی اور کی ہے جو اگر چاہ لے تو یہ آگ بھی کسی اور کو جلا نہیں سکتا, کسی نقصان نہیں پہنچتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ تو سلامتی والی ہو جا, اتنی ٹھنڈی ہو جو سلامتی والی ہو. ایسا بھی نہیں کہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ نقصان پہنچ جائے, سلامتی والی آگ ہو جا, ٹھنڈی بھی ہو, ٹھنڈ بھی نہیں, بہت زیادہ گرم بھی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ان کو بہت ساری مصیبتیں آئیں, تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, کہا کہ اے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھ کو بیماری نے چھو لیا ہے. صبر کا ایک پیمانہ دیکھیے آپ. انہوں نے یہ نہیں کہ اللہ مجھے بیماریاں پکڑی, انہوں نے کہا کہ اللہ انی مسنی الضر, اے اللہ مس کا چھونا ہوتا ہے, اے اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے, اور اللہ تو ارحم الراحمین. اللہ یہ نہیں کہا کہ اللہ بیماری کو ہم سے دور کر دے, کہا اللہ تو ارحم الراحمین, اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, تو رحم کرنے والا ہے, تو معاملات کو دیکھ رہا ہے, لہٰذا تو میرے حق میں جو بہتر جانتا ہے وہی کر. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے سارے کے سارے بیماریوں کو دور کر دیا, بالکل شفایاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا بدلہ دیا. اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتا ہے, اور سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے قیامت کا تذکرہ کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سورہ حج اور اس کے اندر تذکرہ قیامت کا ایسا کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے حج کے ایام میں لوگ ایک ہی سمجھ جاتے ہیں, کہاں پر؟ اللہ کے دربار میں. سارے لوگوں کا رخ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کا دربار, اللہ کا گھر ہوتا ہے. ایسی کل قیامت کے روز لوگ ایک ہی سمجھ جائیں گے, کہاں؟ میدان محشر کی طرف جائیں گے. دوسری بات یہ کہ جب حجاج جاتے ہیں حج کے لیے تو سب کا ڈریس کوڈ ایک ہی ہوتا ہے, سب کا کپڑا ایک ہی ہوتا ہے. کل قیامت کے روز بھی سب کا جو کوڈ رہے گا نا, ڈریس کوڈ ایک ہی رہے گا, کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں, سب ننگے ہوں گے, سب ایک طرح سے ہوں گے. تو جس طریقے سے حج کے ایام میں حجاج ایک طرف جاتے ہیں, ویسے ہی کل قیامت کے روز سارے لوگ میدان محشر طرف لوگ اکٹھا ہوں گے اور سب ایک ہی طرح سے ہوں گے, کسی کے اوپر کوئی لباس کا ٹکڑا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان سورہ حج کے اندر قیامت کا ذکر فرمایا ہے. اور شروعات ہوئی اللہ تعالیٰ کی اس سے فرمان کے ذریعے سے, کہا کہ ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اگر انسان کو کبھی اس کا دل سخت ہو جائے نا اور وہ دین سے غافل ہو جائے تو اس کو کم سے کم یہ 17واں پارہ سورہ انبیاء اور سورہ حج وغیرہ پڑھ لے اگر, تو اس کا روکتے اس کے کھڑے ہو جائیں گے اگر اس کے دل میں بات اتر رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو. مخاطب کیا گیا سارے انسانوں کو, سارے لوگ, کسی مسلمان یا صرف کسی ایک کو نہیں, کسی ایک قبیلے کو, بلکہ سارے انسانوں کو مخاطب کیا, کہا کہ اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, یاد رکھو کہ جو زلزلہ ہے قیامت کا نا بہت ہی عظیم ہے, بہت ہی خطرناک ہے. انسان کے صبر کا پیمانہ نہیں ہے کہ مطلب اس کو کنٹرول برداشت کر سکے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے لیے محبت کی سب سے عظیم مثال کو بیان فرمایا کہ ایک ماں کا اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. اس محبت کے پیمانے کو بیان کیا کہ جس طرح سے ماں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے تو اس کو کسی وجہ سے چھوڑتی نہیں ہے. وہ دیکھو زلزلے آ رہے ہیں نا, یا فلسطین کی طرف دیکھیے بمباری ہو رہی ہے نا, لیکن ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ نہیں رہی. چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو لے کر نکل رہی ہے, نہیں نکل پا رہی, بیچ میں دب جا رہی ہے اس کے اندر, لیکن اپنے بچے سے دور نہیں بھاگ رہی ہے. لیکن کل قیامت کا جو زلزلہ ہوگا نا, جو اس کی ہولناکی ہوگی نا, اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو پستان سے دودھ پلا رہی ہوگی نا, اس بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گی. اگر کوئی عورت حاملہ حمل سے ہوگی نا, وہ اپنے حمل کو ساقط گرا دے گی وہ. اور کہا کہ لوگ نشے میں نظر آئیں گے, جبکہ نشے کا وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا نا کہ لوگوں کے حواس باختہ ہوں گے, ان کو سمجھ نہیں آئے گا کیا کرو کہاں جائیں.
لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کی ہم تیاری کر لیں اور اپنے نام اعمال کی طرف نیکیوں کو بھر لیں. خاص طور سے رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم کثرت سے نیکیاں کریں اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بہت ہی بڑا بطور احسان ہم کو عطا کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ہم سے پہلے کتنے سارے لوگ تھے جو گزر گئے, ان کو یہ موقع نہیں ملا, ہم کو یہ موقع ملا ہے تو ہم اس کو یوں ہی ضائع نہ کریں. اور وہ حدیث اپنے سامنے ہمیشہ رکھیے. نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ جو ہیں بہت ہی بد نصیب ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر رمضان کا مبارک مہینہ پائے اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر نہ لے یا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا لے. بہت ہی بد نصیب انسان ہے وہ, بہت ہی محروم انسان ہے وہ. لہٰذا تمام لوگ چاہے کہ مبارک مہینے کے اندر کثرت سے نیکیاں کریں, چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے شکل میں ہو, عبادات کی شکل میں ہو, قرآن مقدس کی تلاوت کی شکل میں ہو, یا دینی مجالس میں بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کی شکل میں ہو. جو بھی شکل ہو سکتی ہے ہم اسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اللہ سے دعا کریں مولا کہ تمام لوگ کو عمل صالح کرنے والا بنائے. اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرمائے. ہمیں کثرت سے اپنی عبادت کرنے والا اور اپنے راستے میں اپنے قربانیاں دینے والا اور زیادہ دینے کرنے والا بنائے. ہم سب کو جزاء کے اسلام پر قائم دائم رکھے. ہمارا جب خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.